بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی منیر اخن صاحب امریکہ میں رہتے ہیں اور وہاں کے مفتی اعظم کہلاتے ہیں۔ ان کی گفتگو آئی ہے مفتی طارق مسعود صاحب سے متعلق۔ بہت سے حضرات نے اس گفتگو کو بھیجا ہے اور اس پر تبصرہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس گفتگو کو سماعت کیا گیا، تقریباً آدھے گھنٹے کی وہ گفتگو ہے۔ بہت زیادہ افسوس ہوا اس گفتگو کو سن کر کے۔ مفتی منیر اخن صاحب کو ہندوستان میں بھی بہت زیادہ سنا جاتا ہے، دیگر جگہوں پہ بھی بہت سے لوگ سنا کرتے ہیں، ان کے بڑے عالم ان کو جو ہے خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے ان کی جو حالیہ گفتگو ہے اس کے اوپر جو ہے افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ آگ کے اندر گھی ڈالنے کا کام کر رہے ہیں۔ وہ آگ کو اور بھڑکا دینا چاہتے ہیں۔ ان کی جو گفتگو ہے اس سے اس کے علاوہ کوئی اور فائدہ نہیں ہوگا کہ وہ حضرات جو مفتی طارق مسعود صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کو مواد مل جائے گا۔ اس کے علاوہ اس گفتگو کا کوئی اور فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس گفتگو میں شروع سے لے کے آخر تک بار بار اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے گستاخی کی ہے، مفتی طارق مسعود صاحب نے گستاخی کی ہے، اور صرف قرآن مجید کے حوالے سے گستاخی نہیں کی ہے، اللہ کے بارے میں بھی گستاخی، اور قرآن مجید کے بارے میں بھی گستاخی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی گستاخی، اور صحابی رسول کے بارے میں بھی گستاخی۔ اس کا جو ہے پوری ویڈیو کے اندر اعادہ کیا گیا ہے۔ اگرچہ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، توبہ کو قبول کر لیا جائے اور معافی تلافی ہو جائے، بات ختم کر دی جائے، لیکن یہ جو بار بار اعادہ کیا گیا ہے اس بات کا، تو اس سے ان حضرات کو مواد فراہم ہوگا جو مفتی طارق مسعود صاحب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیں کہ یہ ایسا موقع ہے کہ بہت سے بریلوی علماء وہ آگے بڑھ کر مفتی طارق مسعود صاحب کی تائید کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے صرف غلطی ہوئی تھی، اور جب انہوں نے برات کا اظہار کر لیا ہے، توبہ کر لی ہے، تو مسئلہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ لیکن ایک طبقہ ہے جو ابھی بھی پیچھے پڑا ہوا ہے، ان کو جو ہے انہوں نے مواد فراہم کر دیا ہے۔ میں یہاں اپنی بات کا جو آغاز اس پہ تبصرہ کروں گا، میں اس بیانات سارے بیان پر، لیکن گفتگو کا آغاز مفتی حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ سے کرتا ہوں۔ حضرت نے اصلاح خطبات کے اندر لکھا ہے، یہ جو حدیث آئی ہے، من عیر اخاہ بذنب قد تاب منہ لم یمت حتی یعملہ، کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر عار دلائے جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا تھا، تو یہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے گا۔ حضرت نے لکھا ہے اس حدیث کے تحت کہ اگر ایک شخص سے کوئی گناہ ہو گیا، پھر اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی، اب آپ اس کو بار بار اس گناہ پر عار دلا رہے ہیں کہ تو وہی ہے جس نے یہ حرکت کی تھی، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا اور اس کے گناہ کو معاف کر دیا، میں نے اس کے نامہ اعمال سے اس گناہ کو مٹا دیا۔ اب تو کون ہے اس گناہ پر اعتراض کرنے والا اور اس گناہ پر عار دلانے والا؟ اگر تو عار دلائے گا تو ہم تمہیں اس گناہ کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ اس لیے کسی مسلمان کی عیب جوئی کرنا یا کسی مسلمان کے عیب کو بیان کرنا، اس کی تشہیر کرنا بہت سخت گناہ کا کام ہے۔ امریکہ کے جو مفتی اعظم صاحب ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ جس سے مفتی طارق مسعود صاحب نے برات کا اظہار کر لیا ہے، توبہ کر لی ہے، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بار بار جو ہے توبہ کر لی ہے، اب ان باتوں کو دوبارہ سے چھیڑ رہے ہیں اور ساری کی ساری داستان کو جو ہے اثر و بیان کر رہے ہیں، اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گستاخی کی ہے۔ تو فرماتے ہیں مفتی صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر دروغہ نہیں بنا کے بھیجا ہے کہ دوسروں کے عیوب اچھالتے پھرو، بلکہ تمہیں تو بندہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مفتی منیر صاحب آگے بڑھ کر مفتی صاحب کی تائید کرتے، مفتی طارق مسعود صاحب کی، کہ بھئی جو ہونا تھا سو ہو گیا، انہوں نے معافی تلافی کر لی، اب کوئی مسئلہ باقی نہیں رہ گیا ہے۔ لیکن وہ تو مواد فراہم کر رہے ہیں غیروں کو۔ دیکھیں ان کے بیان کے اندر کیا کیا ہے۔ آغاز ہی یہاں سے ہو رہا ہے کہ جو سائل ہے، جو سوال کرنے والا ہے، ان سے پوچھ رہا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، قرآن میں غلطیوں کا انکشاف کیا اور کاتب وحی پر تہمت لگائی۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیان کا کیا شرعی حکم ہے، ان کی سزا کیا ہے اور اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ تو شروع ہی میں یہ مان کے بیٹھ گئے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے قرآن مجید کی توہین کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، قرآن مجید میں غلطیوں کا انکشاف کیا ہے اور کاتب وحی کی توہین کی ہے۔ شروع میں یہ مان کے بیٹھ گئے ہیں، اور پھر اس کے جواب میں جو گفتگو کی ہے
مفتی منیر صاحب نے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو میں مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے یہ بات واضح کر دوں کہ وہ ایک دیوبندی عالم کہلاتے ہیں، لیکن وہ دیوبند کے ترجمان نہیں ہیں اور نہ علماء دیوبند کے نمائندے ہیں۔ ان کی کسی بھی بات کو آپ علماء دیوبند کی بات سمجھیں، یہ جمہور علماء دیوبند یا جمہور علماء دیوبند کی طرف سے سمجھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، وہ ایک دیوبندی عالم ضرور ہے، تو یہ بات بالکل صحیح ہے، نہ وہ علماء دیوبند کے ترجمان ہیں، نہ آپ ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود کے بہت سے خیالات تو علماء دیوبند کے ویسے ہی خلاف ہیں، وہ علماء دیوبند کے اقوال سے ہٹے ہوئے ہیں، اور ان کی اپنی ذاتی اور انفرادی رائے تو ہو سکتی ہے، علماء دیوبند کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور وہ مسائل کون کون سے ہیں ان پر میں انشاءاللہ بعد میں گفتگو کروں گا، یہ کہتے ہیں مفتی منیر صاحب۔ صاف مطلب یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے ان کا ذہن بالکل بھی صاف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ موقع اصطلاح کا تھا نہیں کہ اگر بعض مسائل سے ان کے اختلافات بھی ہیں، اور یہ تو ہوا ہی کرتا ہے۔ آپ کے بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جن سے وہ اختلاف رکھتے ہیں، ان کے بہت سے مسائل ایسے ہوں گے کہ جن سے آپ اختلاف رکھتے ہیں، لیکن یہ موقع اس طرح کا نہیں تھا کہ ان مسائل کو چھیڑا جائے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو میں آپ یہ کلیئر رکھیں کہ یہ غلطی نہیں ہے، گستاخی ہے، صاف طور پر جو ہے اس کو یہ گستاخی کہہ رہے ہیں۔ اور گستاخی بھی پھر کہتے ہیں کہ گستاخی بھی اگر ہو جائے تو پھر اس کے بھی آگے کیٹیگریز ہیں، گستاخی ماننے میں بھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت بہت بڑا طبقہ ہے جسے پریشانی ہو رہی ہے، جو چاہتا ہی ہے کہ اس کو گستاخی کہا جائے، اور پھر گستاخی کی ان کے یہاں کوئی توبہ نہیں ہے۔ آپ بے شک گستاخی اس کو قرار دے کر پھر آگے مفتی طارق مسعود صاحب کو کلین چٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جن حضرات تک آپ یہ بات پہنچا رہے ہیں تو ان کے یہاں گستاخی کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ پھر آگے انہوں نے آیا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کلمات تو سارے کفر کے کہیں، ایک گستاخی تو انہوں نے یہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں انہوں نے غلطیوں کا اعتراف کیا، اور پھر یہ کہا کہ غلطیاں ابھی تک باقی ہیں، ایک نہیں بعض مقامات میں، اور مقامات بھی ان کی نظر میں ہے کہ جہاں ابھی تک یہ غلطی باقی ہے اور اس کو درست نہیں کیا گیا ہے، تو گویا کہ اللہ کے اوپر بھی یہ تہمت لگائے کہ اللہ نے ان غلطیوں کو درست نہیں کرا۔ یہ سارے کے سارے ان کے الفاظ ہیں مفتی منیر صاحب کے۔ حالانکہ مفتی صاحب کو چاہیے تھا کہ جو بات مفتی طارق مسعود صاحب نے کہی تھی کم از کم اسی کو ریپیٹ کر دیتے، جو غلط جملے انہوں نے بولے تھے اسی کو ریپیٹ کر دیتے، اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ گرامر کی غلطیاں، یہاں آپ نے گرامر کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ جو بھی آپ کی گفتگو کو سنے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ مفتی طارق مسعود صاحب قرآن مجید کے اندر غلطیاں مانتے ہیں، حالانکہ وہ تو کچھ اور بات کہہ رہے تھے، اس کا ذکر آپ کی گفتگو کے اندر ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے مواد فراہم کر دیا ہے غیروں کو۔ تو بہرحال پھر آگے طویل گفتگو ہے، پھر آخر میں انہوں نے ایک حل بھی پیش کیا ہے۔ وہ حل کیا پیش کیا گیا ہے؟ وہ حل یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب بس اب ان کے پاس میں ایک ہی راستہ باقی رہ گیا ہے کہ اگر وہ اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس جائیں، اور پھر وہیں جو ادارہ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا دارالعلوم کورنگی، وہاں تشریف لے جائیں، اور پھر وہیں جو بریلیوں کے مفتی اعظم ہیں مفتی منیب الرحمن صاحب، ان کو بھی بلا لیا جائے، اور ان دونوں حضرات کے سامنے مفتی تقی عثمانی صاحب جرم کا اعتراف کریں، اپنے اعتراف جرم کریں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ گویا کہ میں تائید کے لیے پیش کر رہا ہوں، لیکن یہ کفر ہو گیا ہے، تو میں آپ حضرات کے سامنے اس سے رجوع کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ اور پھر ان حضرات کے سامنے ایمان مجمل پڑھیں، ایمان مفصل پڑھیں۔ یہ لمبی بات انہوں نے کی ہے کہ بس یہی اس کا حل باقی رہ گیا ہے، ورنہ تو پھر وہ یہ جملے بولتے ہیں باقاعدہ کہ اگر یہ پروسیس نہ کیا جائے تو پاکستان میں اس وقت اتنی آگ بھڑکی ہوئی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کچھ آسانی ہوگی، پھر ہر وقت خطرہ ہی خطرہ ہے، اور یہ صاف صاف کلمات کفر ہیں، بس ایک ہی راستہ بچتا ہے۔ یہ ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ تو اس کا کے جواب میں بھی عرض یہ ہے کہ دیکھیں توبہ کے سلسلے میں کیا کہیں آپ کو یہ ملے گا کہ توبہ کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ فلاں شخصیت کے پاس جائے تبھی آپ کی توبہ کو جو ہے قبول کیا جائے گا، ورنہ تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بھائی جس آدمی نے مجمع عام میں غلطی کر دی تھی، اس شخص نے مجمع عام ہی میں اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے، اور توبہ کے الفاظ بول دیے، تو بات ختم ہو گئی ہے۔ اب اس کے لیے الگ سے کوئی ضابطہ مقرر کرنا کہ نہیں تم فلاں کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر جو ہے اپنی غلطی کا اعتراف کرو تبھی آپ کی بات کو مانا جائے گا، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور یہ کس نے یہ توبہ کا طریقہ لکھا ہے؟ اور پھر یہ دیکھیں نا آپ کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں، اولاً تو
مفتی منیب الرحمان صاحب اور شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو ان حضرات کو اکٹھا کرنا یہی بڑا مشکل کام رہے گا. لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ یہ حضرات اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے یہ حضرات اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں یہ اعلان بھی کر دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کی غلطی کو تسلیم کر لیا گیا ہے اور اب ان کے لیے معافی کا اعلان کیا جاتا ہے، تو وہ حضرات جو مفتی طارق مسعود صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کیا وہ ان باتوں کو مانیں گے؟ وہ تو پھر کچھ اور نکال کے لائیں گے کہ نہیں ہم تو ان کی توبہ اس وقت مانیں گے جب وہ کسی اور جگہ پر جا کر توبہ کریں گے، ہمارے یہاں کے توبہ کریں گے، ہمیں یہ چیز لکھ کر دیں گے، یہ الفاظ بولیں گے تبھی ان کی توبہ مانی جائے گی، ورنہ تو توبہ نہیں مانی جائے گی. تو اس طرح سے تو ہر آدمی کچھ نہ کچھ مشورہ دینا شروع کر دے گا. تو حضرت آپ کی جو باتیں ہیں ان سے انتشاری ہوگا، انتشار کے علاوہ کچھ اور حاصل نہیں ہوگا. اور پھر یہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح والی جو بات کہی گئی ہے اور شامی کے حوالے سے جو بات کہی گئی ہے کہ ہر آدمی کو اپنا نکاح جو ہے اس کی تجدید کرتے رہنا چاہیے، مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ ان کو بھی کر لینا چاہیے، 4 بیویاں ان کی اور 4 مرتبہ نکاح کر لیں وہ جا کر کے شامی کے حوالے سے لکھا گیا ہے. تو یہ بات بھی اصل ادھوری ہے. دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں جو لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ تجدید نکاح کا احتیاطی حکم ہر شخص کے لیے نہیں ہے، صرف ان عوام کے لیے جن کی زبان آئے دن لا علمی میں کفری کلمات نکل جاتے ہیں. وہ اگر مہینے میں 1 بار یا 2 بار احتیاطاً اپنے نکاح کی تجدید کر لیا کرے تو بہتر ہے تاکہ لا علمی میں زنا کے مرتکب نہ ہو. لیکن اس پر فتویٰ نہیں ہے اور مسئلے کا صحیح حل یہ ہے کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان باتوں کو جانے جن سے آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور ان باتوں کو بھی جانے جو ایمان و اسلام کے لیے ضروری ہے. تو اس قول پر جو ہے فتویٰ بھی نہیں ہے. تو یہ مکمل بات ہے جو دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے اندر لکھی گئی ہے. بہرحال ساری باتوں کا حاصل یہ ہے کہ مفتی منیر صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے. یہ گفتگو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. اس گفتگو سے ان حضرات کو مواد ملے گا جو مفتی طارق مسعود صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ اس گفتگو کا کچھ بھی حاصل نہیں ہے. اللہ رب العزت ان کو ہدایت سے نوازے. مفتی منیر صاحب کو اللہ کرے کہ وہ ان کی طرف سے کوئی دوسرا بیان آئے جس میں وہ مزید وضاحت کریں اور وضاحت کے ساتھ بولیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب سے کوئی گستاخی نہیں ہوئی ہے، کلمات کی غلطی ہے اور اس طرح کی غلطی بہت سے لوگوں سے ہو جایا کرتی ہے اور اس کا اعتراف کر لیا ہے انہوں نے اور توبہ بھی کر لی ہے. اب یہ مسئلہ بالکل ختم ہو گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.